اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ سیرت پاک کی تعریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت مبارکہ اور عادت و باسعادت سے وصال اقدس تک کے تمام گوشوں اور آپ کی ذات مقدس و صفات عالیہ، عبادات و معاملات، فضائل و معجزات، احوال وار شہادات وغیرہ کا جامع بیان سیرت کہلاتا ہے۔ سیرت پاک کی اہمیت اور ضرورت اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بانی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اسماء حسنی اور بے مثال کردار سے واقف ہونا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو شریعت بنا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات والا صفات کو ساری انسانیت کے لیے کامل نمونہ اور رہبری و ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ قرار دیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، جیسا کہ قول تعالیٰ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورۃ النساء۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والے ابدی سعادتوں کے مستحق اور رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ ولادت باسعادت سے پہلے کی حالات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہر طرف کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، تاریکی و ظلمت کی چادر پھیلی ہوئی تھی، جہالت ہر طرف عام ہو چکی تھی، ظلم و زیادتی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، قتل و غارت گیری اپنے عروج پر تھی، فساد و خون ریزی کا بازار گرم تھا۔ جہالت کی حد یہ تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ معاشرے میں سود خوری و جوا بازی، عیاشی و شراب نوشی، فحاشی اور حرام کاری کا دوران تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی پرستش کی جاتی، بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا برہنہ طواف کیا جاتا، ذرا سی بات پر لوگ جنگ و جدال پر اتر آتے اور صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ غرض ساری مذموم اور ذیل عادتیں اپنائی جاتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان و اسلام کے نور سے روشن کرنے کے لیے، ذلت و رسوائی کے دلدل سے نکال کر عزت و اکرام کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے، جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر نور عرفان سے مالا مال کرنے کے لیے اور سارے عالم کو منور کرنے کے لیے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رسالت کے ساتھ ساری مخلوق کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر سرزمین حجاز میں جلوہ گر فرمایا۔ آپ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے آخر میں تشریف لائے، جبکہ آپ کے نور مبارک کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ ارشاد پاک ہے، اولا ما خلق اللہ نوری۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو حدیث صحیح قرار دیا، چنانچہ در حدیث صحیح واردہ شدہ اول ما خلق اللہ نوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت لوح تھی نہ قلم، جنت نہ دوزخ، آسمان نہ زمین، چاند نہ سورج اور نہ جن و انس، اور اللہ تعالیٰ نے اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرماتا رہا۔ جب وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا تو آپ کو مسجود ملائکہ بنایا۔ اسی طرح یہ نور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جلوہ گر ہو کر سب کو مشرف فرماتا ہوا، پاک پشتوں اور پاکیزہ ارحام کے ذریعے بنو ہاشم سے ہو کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن جبین پر چمکا۔ عرب جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے، نور مبارک کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہوتا اور قحط دور ہو جاتا تھا۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
ولادت مبارکہ سے پہلے ابرہہ نامی یمن کا بادشاہ ہاتھیوں اور گھوڑوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ ڈھانے کے ناپاک ارادے سے مکہ شریف آیا۔ سارے مکے والوں کے اونٹ چھین لیے۔ جب حضرت عبدالمطلب کو یہ خبر پہنچی تو آپ ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ابرہہ ایک بلند قامت، روابدار اور نورانی چہرہ، چمکتی پیشانی والی باعظمت شخصیت کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور حال دریافت کیا تو آپ نے بتایا، تیرے لوگ جو میں ہمارے اونٹ اور بکریاں لے آئے ہیں وہ ہمیں واپس کر دے۔ بادشاہ نے کہا، آپ سردار قریش ہیں، میں نے سمجھا شاید کعبے کے بارے میں کچھ دریافت کرنے آئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹ بکریوں کا مالک ہوں، اپنی ملکیت لینے آیا ہوں، اور کعبہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، حضور اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تجلی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں دیکھ کر سجدے میں گر گیا، حالانکہ وہ ہاتھی کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہاتھی فصیح زبان میں گویا ہوا، اے عبدالمطلب، اس نور پر میرا سلام ہو جس کی تجلی آپ کے پشت مبارک میں ہے۔ آپ اپنے اونٹ لے کر واپس لوٹ گئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم بھی اپنے جانور لے کر مکے کے باہر چلے جاؤ۔ پھر اپنے خاندان کے سرد افراد کو لیے ہوئے خانہ کعبہ میں جا کر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر عجائب قدرت کا منظر دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ کی جبین انور سے ایسا نور مبارک چمکا کہ جس کی شعاعوں سے خانہ کعبہ جگمگانے لگا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں مطمئن ہو جاؤ، اب مدد آ ہی جائے گی اور تمہاری حفاظت کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر ابرہہ لشکر جرار لے کر خانہ کعبہ کی طرف ناپاک ارادے سے آ رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود نہ اٹھ سکا۔ اچانک عذاب الہی ابابیل پرندوں کی صورت میں ظاہر ہوا جو اپنی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں رکھتی تھی۔ ہر ایک سوار کے سر پر ایک ایک کنکری ڈالتی تو وہ سر سے جسم کے آخری حصے تک سوراخ ڈالتی ہوئی جسم کے باہر نکل جاتی، جس کے نتیجے میں کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ بچ سکا۔ پھر وہ نور مبارک حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا۔ جو کوئی یہودی مکہ معظمہ میں آتا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں نور مبارک دیکھ کر کہہ اٹھتا، لوگوں یہ نور عبداللہ کا نہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جب وہ کسی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے تو درخت ہرا بھرا ہو کر ان پر ڈالیاں جھکا دیتا، جب سوکھی زمین پر ٹھہرتے تو زمین پر گھاس اگاتی۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا۔ ماہ رجب شب جمعہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار ہوئی۔ آسمان و زمین میں ایک منادی نے ندا دی، سنو، بے شک وہ نور مکنون و مخزون جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آج اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں متمکن ہو چکا۔ حمل شریف میں مدت مکمل کرنے کے بعد بشیر و نذیر کی شان سے خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اس رات قریش کے سارے جانور بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں رہنے کے زمانے میں آپ کی والدہ ماجدہ جب راستہ چلتی تو جو پتھر ان کے مبارک قدموں کے نیچے آتا وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور جب آپ کنویں پر پانی لینے جاتی تو پانی سینچنے کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ خود پانی اپنے سطح سے بلند ہو کر بہنے لگتا۔ حمل شریف کے 2 مہینے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے روانہ ہوئے اور واپسی کے وقت مدینہ منورہ میں 1 ماہ کی علالت کے بعد قبیلہ بنو عدی بن نجار میں وفات پائی اور وہیں دار نوبخہ میں آپ کی تدفین مبارک عمل میں آئی۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف 25 برس تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔